اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا۔ اوپر اللہ پاک نے قیامت کا بھی ذکر کیا، کیسے زمین کو اللہ تعالیٰ زمین پر رہنے والے پہاڑوں کو کیسا ریزہ ریزہ کر دیں گے اور کیسے حشر کا میدان کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں اور زمین چٹیل میدان کھلے صاف نظر آئے گی، اور ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور پیش کریں گے جیسے بادشاہ کے سامنے اس کی فوج لائی جاتی ہے، اسے اللہ کے سامنے ان لوگوں کو سب بن کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں آخر ہمارے پاس آ گئے، تم آخر ہمارے پاس آ گئے جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو جب اللہ پیدا کرتے ہیں برہنہ بدن، برہنہ پاؤں اور بغیر ختنہ کے، اللہ فرماتے ہیں دوبارہ انسان بغیر کسی کپڑے کے، بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کے اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو، تم قبروں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے برہنہ بدن، برہنہ پا اور غیر مختون حالت میں لے جایا جائے گا۔ پھر یہ تلاوت فرمائی کما بدأنا اول خلق نعیدہ، پھر سب مخلوق سے پہلے، سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنا جائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن تم کو برہنہ اٹھایا جائے گا، برہنہ بدن غیر مختون اٹھایا جائے گا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیا مرد بھی عورتیں بھی کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ فرمایا عائشہ اس وقت کا معاملہ بہت سخت ہوگا کہ کوئی کسی کو کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہ ہوگا، ہر کوئی اپنے حال میں ہی مبتلا ہوگا۔ ایک روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ تو بڑی خرابی ہے کہ ہم میں سے بعض کو برہنہ دیکھیں گے۔ فرمایا کہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگ اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوں گے کہ انہیں اپنا خیال ہی نہیں رہے گا۔ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کس شغل میں ہوں گے؟ فرمایا اعمال نامے کھول کر سامنے لائے جائیں گے جن کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال کا اس میں اندراج ہوگا۔ ان اعمال میں مبتلا ہوں گے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوگا اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف حیرت سے دیکھتی ہوں گی۔ حضرت سودا بنت زمعہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ بدن غیر مختون اٹھایا جائے گا، پسینے کا سیلاب کسی کے منہ کے تک
اور کسی کے کانوں کے لو تک ہوگا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی خرابی ہوگی، ہم میں سے ایک دوسرے کو برا نہ دیکھیں گے؟ فرمایا لوگ اپنی حالت میں ایسے مبتلا ہوں گے، اپنی حالت کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال بھی نہ رہے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں سے کفن پہنے ہوئے باہم ملاقات کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں جو فرمایا برہنہ اٹھائے جانے کی صراحت ہے، دونوں میں کھلا ہوا تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مذکورہ میں حدیث میں قیامت کے دن برہنہ اٹھایا جانا مراد ہے۔ اس حدیث کے اندر عالم برزخ میں کفن پوش ہونے کی حالت میں باہم ملاقات کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا قریب آیا، وقت جب قریب آیا، آپ نے نئے کپڑے طلب فرمائے، پہنے، اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے جن کپڑوں میں مردہ ہوتا ہے انہی کپڑوں میں اسے اٹھایا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کو نئے کپڑوں کا کفن دے کر دفن کیا اور فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کفن دیا کرو کیونکہ یہ انہی کفن میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کفن دیا کرو کیوں قیامت کے دن انہی کفن کے کپڑوں میں ان کو اٹھایا جائے گا۔ علماء نے فرمایا بعض کے جسم پر بعض یعنی برہنہ ہوں گے اور بعض کپڑے پہنے ہوں گے۔ مفسرین میں قاضی ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ یہی صحیح ہے کہ مومنین کو کپڑوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور غیر ایمان والوں کو بغیر کپڑوں کے اٹھایا جائے گا۔ آگے فرمایا بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت متعین نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وقت متعین کیا ہے۔ فرمایا ایک جگہ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ دونوں جگہ اللہ نے کافری مراد لیا ہے کہ وہاں یہ اشارہ ہے کہ دوبارہ ہم اٹھائیں گے اور ظاہر کریں گے، اور یہاں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ اس دن مومن تو مومن ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے، لیکن جو کافر ہیں ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ان کی نظریں اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی، آنکھوں کا پھٹ جانا اور اوپر کو حیرت سے دیکھنا ایک کفار ہی کی خصوصیت ہے۔ متقین اور صالحین کا یہ حال نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عریانیت کا معاملہ بھی نہیں کرے گا۔ یہاں ایک حدیث سے تعارض ہو رہا ہے کہ اگر صلحہ برہنہ نہیں اٹھائے جائیں گے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب مخلوق سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا؟ اس کا ازالہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس حدیث میں قبر سے مراد قبر سے برآمد ہونے سے پہلے کی حالت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ قبر سے برآمد ہونے سے پہلے کی حالت کو ظاہر کیا۔ قبروں کے اندر صلحہ کو عزت کے ساتھ لباس پہنا دیا جائے گا، ان کو عزت بخشی جائے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے پہنا جائے گا۔ خیر مختلف اقوال ہیں، جیسے کہ میں نے اوپر بھی ذکر کیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے مردے کو اسی لباس میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ مرنے کے وقت ہوگا۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہو گیا کہ مرتے وقت جو عملی حالت اس کی ہوگی اسی حالت پر اس کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس طرف اشارہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس، اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ خیر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ آسانی کا، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرمائیں گے، اور غیر ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سختی کا، عذاب کا، پکڑ کا، برہنہ ہونے کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جو وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا، تقوی کا لباس اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اعمال کی پابندی اور اپنے اعمال کو بنانے کی فکر، اپنے آپ کو متقی بنانے کی فکر کہ تاکہ قبر میں تکلیف نہ ہو اور موت کے وقت تکلیف نہ ہو، حشر کے میدان میں تکلیف نہ ہو، قیامت کے دن تکلیف نہ ہو، اس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا ہم پیش کریں گے اور ہم ظاہر کریں گے، ہم جمع کریں گے، ہم سب سے حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا اپنا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنی بات میں بالکل پکے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کی فکر کریں، اس سے کل قیامت کے دن افسوس کرنا نہ پڑے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ موت سے پہلے عمل کی تیاری، قبر کی تیاری، حشر کی تیاری میں لگے رہیں۔ جن اعمال کو صالحین نے کیا ہے اور صحابہ نے کیا ہے، انبیاء نے کیا ہے، اور تقوی والا لباس اختیار کرنے کی فکر کریں اور اپنے عمل کو اللہ کے قبول کرانے کی فکر کریں۔ جس طرح ان صحابہ کے اور صحابیات کے ہم نے واقعات سنے ہیں کہ وہ نیا کفن پہنانے کی اپنی والدہ کو، اور کسی نے جیسے کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے نیا کفن لاؤ، کیونکہ بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ اس لیے تاکہ ظاہری کپڑا مضبوط ہو اور ظاہری کپڑا ہو جس کی وجہ سے کل قیامت کے برہنہ نہ ٹھہرنا پڑے کہ عمل بھی ان کا مضبوط تھا اور اپنے جسم پر بھی ان کے کپڑے پہنا کر اپنی ماں کو روانہ کیا، یعنی کفن مضبوط، یعنی کفن پہنا کر نئے کپڑے کے ساتھ روانہ کیا۔ ایوں فرمایا دوبارہ انسان کو اسی کپڑے میں اٹھایا جائے گا، اس لیے ہمارے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے۔ عمل کی تیاری اگر مضبوط ہے تو پھر انشاءاللہ جو بات کہی گئی کہ قیامت کے دن انشاءاللہ وہ آدمی جو صالحین میں ہوں گے، متقین میں ہوں گے، جیسے ان کے اوپر تقوی کا لباس ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کا معاملہ فرمایا صالحین و متقین اولیاء اللہ کے ساتھ، اسی طرح اللہ تعالیٰ قبر، حشر، آخرت میں قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عافیت کا اور اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔